پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. سیٹھی صاحب، اب کیا ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، اور سول ملٹری بیوروکریسی کیا ریلیشن جو ہیں ہمارے سول ملٹری؟ دیکھیے، اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اس کے جو سربراہ لیڈرشپ فوج کے پاس ہے ظاہر ہے وہ ایڈجسٹمنٹس کر رہی ہے، کیونکہ اب سویلین رول آ چکا ہے. ابھی فوج گئی ہے، مشرف صاحب گئے ہیں، اب وہ ایڈجسٹمنٹس کر رہی ہے کہ اب اس نے آگے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے سول ملٹری ریلیشنز کو چلانا ہے، ہندوستان کے ساتھ کیا تعلقات رکھنے ہیں، امریکہ کے ساتھ کیا کرنا ہے. جنرل مشرف جو کرنے جا رہے تھے، جنرل کیانی نے اس کو روک دیا. انہوں نے 2 چیزیں کی، بڑی اہم 2 ڈیولپمنٹس. ایک یہ کہ جو انڈیا کے ساتھ جو جنرل مشرف نے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ اور امن کا جو آشا جو چل رہی تھی، جنرل کیانی نے کہا ایسے نہیں ہوگا. جنرل کیانی نے ہارڈ لائن لے لی انڈیا کے ساتھ، کہ دیکھیے ایسے نہیں ہوگا، بات ہوگی تو ایکولس کے طور پہ ہوگی، اور وہ جو جس طریقے سے جنرل مشرف چل رہے تھے ویسے نہیں ہوگا. ہارڈ لائن لے لی، اور انہوں نے اوپنلی ایڈمٹ کر لیا کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ جو ہے انڈیا سینٹرک ہے. یہ 10 سال سے آپ انڈیا سینٹرک کی بات مشرف سے نہیں سن رہے تھے، اب جنرل کیانی سے آپ پھر سننے آ رہے ہیں انڈیا سینٹرک. ہم انڈیا سینٹرک ہیں، اگر ہم انڈیا سینٹرک ہے تو پھر اینٹی انڈیا ہونا پڑے گا. اینٹی انڈیا ہونے کے لیے ہارڈ لائن لینی پڑے گی. ہارڈ لائن کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ پھر ڈامک ڈول ہو گئے. ڈیفیکلٹ. آپ کو صرف 2 میں بتا دوں، 2 اشارے کر دوں. اس دفعہ جو کشمیر ڈے سیلیبریٹ کیا گیا، پچھلے 5 سال میں ایسے سیلیبریٹ نہیں کیا گیا تھا. اور کل جو ڈیمونسٹریشن آزاد کشمیر میں ہوئی ہے جہادی آرگنائزیشنز کی، صحیح، ان سپورٹ آف کشمیر، جس میں بہت سے ایسے لوگ نظر آئے ہیں جو پہلے نظر نہیں آتے تھے. یہ پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ پھر آنکھیں دکھا رہی ہے ہندوستان کو. پہلی بات. امریکہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ کے ساتھ بھی ایک ڈائلاگ چل رہا ہے. امریکہ کو بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہمیں آپ کے پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کے ہتھیار کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. اور ہم اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو ہم اگنور کر دیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہوگا. ہمیں دونوں چیزیں دیں، ہمارا ہندوستان کے ساتھ جو مسئلے ہیں اس کو حل کرائیں، اور تیسری چیز یہ کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہم آپ کی افغانستان میں مدد دیں گے. اور افغانستان میں بھی یاد رکھیے کہ ہمارا وہاں صرف سپورٹ کا رول نہیں ہے. اب یہ جنگ ہماری جنگ ہو چکی ہے. طالبان نے ہمارے گلے بھی پڑ گئے، ہمیں بھی ایکشن کرنا پڑا ہے ساؤتھ وزیرستان میں اور سوات میں. اب یہ ہماری جنگ بھی ہو چکی ہے. افغانستان میں پہلی دفعہ جنرل کیانی نے کہہ دیا کہ ہمیں سافٹ اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے. مشرف صاحب 10 سال کہتے رہ گئے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ جیسی چیز ہی کوئی نہیں، فضول بات ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے. جنرل بیگ نے بات کہی ہوگی، کوئی ایسی چیز نہیں. اور سارے جرنیل یہی کہتے رہ گئے. جنرل کیانی نے آگے پھر گھڑی کو روک دیا تھا. نہیں، سافٹ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہمیں ضرورت ہے. افغانستان میں امن ہمیں چاہیے، افغانستان میں اسٹیبلٹی چاہیے، مگر افغانستان کو پاکستان کی طرف ایک اچھا فرینڈلی رویہ اختیار کرنا پڑے گا جو آگے کا افغانستان آئے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ انڈیا کا رول اور ہمارے جو دوست ہیں گلب الدین حکمت یار صاحب یا وہ طالبان جن کو یہاں ہم نے پناہ دی ہے، ان کی حق بنتا ہے وہاں رول کرنے میں، اور وہاں ان کے ساتھ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں اور ہم رنگ سائڈ سیٹ لیں افغانستان. آپ کا خیال ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے افغانستان کا؟ یہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ بھی کھلی بات کر دی اور ساتھ انڈیا کے ساتھ بھی کھلی بات کر دی. تو our national security state and army has entered into a dialogue with India and with America on the basis of national security. یہ پہلی بات. اور ہمارے سیاستدان جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس نے ساری ذمہ داری جو ہے فارن پالیسی کی اور نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیانی صاحب کے حوالے کر دی. دوسری چیز جو انٹرنل ڈائلاگ ہے، یہ تو ہو گیا نا ایکسٹرنل فارن پالیسی. ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ جو آج کہہ رہے ہیں نا، وہ اسٹریٹجک ڈائلاگ میں جنرل کیانی بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں. ایک انٹرنل اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے. وہ کیا انٹرنل اسٹریٹجک ڈائلاگ؟ یہ ہے کہ جنرل کیانی نے ڈیفائن کیا ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ڈیفینس اینڈ ڈیولپمنٹ، 2 Ds، ڈیفینس اینڈ ڈیولپمنٹ بڑی اہمیت رکھتی. ڈیفینس نہیں ہو سکتی ڈیولپمنٹ کے بغیر. مگر آپ کو یاد ہو کہ یہ ماڈل جو ہے، یہ تو ضیاء الحق کا بھی یہی ماڈل تھا نا، ڈیفینس اینڈ ڈیولپمنٹ، اور ایوب خان کا بھی یہی تھا ڈیفینس اینڈ ڈیولپمنٹ، اور اسی کے ساتھ رشتہ تھا امریکہ کے ساتھ. بالکل. تو ڈیفینس اینڈ ڈیولپمنٹ از امپورٹنٹ. اگر معیشت نہیں چلے گی تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، تو بجٹس نہیں ملیں گے، بجٹس نہیں ملیں گے تو آرمی کیسے چلے گی؟ اس لیے اکانومی از ویری امپورٹنٹ. اس لیے زرداری صاحب کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو 2 سال ہو گئے، اکانومی ابھی تک اٹھی نہیں، آپ نہیں چلا سکتے، ذرا اسٹیپ اسائڈ. اب ہماری ریکمنڈیشن لے لیجیے، اور اب اگلے فائنانس منسٹرز جو ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا. اوکے. اب
بات یہیں تک آج چھوڑ دیجیے. ٹھیک, اس لیے نسیم بیگ صاحب جو زرداری صاحب چاہتے تھے وہ نہیں بنے, اور حفیظ شیخ صاحب جو مشرف صاحب کے پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے وہ فائنانس منسٹر بن گئے, اور جس دن بنے اگلے دن اٹھ کے واشنگٹن چلے گئے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ساتھ کون تھے؟ جنرل کیانی. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ گورننس کے اوپر بہت اہمیت, کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کو. میں نے عرض کیا کہ یہ سول ملٹری ریلیشنز کی بھی بات ہو رہی ہے. میری یہ ویو ہے کہ فوج نہیں چاہتی کہ یہ سیاسی عمل جو ہے یہ جمہوریت کا, کہ زرداری صاحب 3 سال کاٹیں پھر وہ چلے جائیں, نواز شریف صاحب آ جائیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدان ڈیولپمنٹ اور ڈیفنس نہیں کر سکتے, یا یہ امریکہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں یا یہ انڈیا کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو بس استعمال کرنا ہے, مگر ان کے حوالے اصلی پاور نہیں دیں گے. فوج نے یہ پھر یہ اسیسمنٹ کر لیا آپ کی, اور اس کے تحت میری یہ ویو ہے کہ آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ اس کے تحت ہوگا. فوج ڈائریکٹ پاور نہیں سیز کر سکتی, کیونکہ جوڈیشری میں تبدیلی آ چکی, میڈیا میں تبدیلی آ چکی. اٹس ٹو ارلی. ابھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب بھی تو ڈسکریڈٹ کرنا ہے بیفور دیر از اے کنڈیشنز آر کریٹڈ فار ریسٹوریشن آف سویلین رول. تو وہ شاید ابھی ممکن نہیں ہے ڈائریکٹ رول. اس لیے جوڈیشری کو استعمال کر کے اور میڈیا کو ساتھ لے کے اینٹی انڈیا نیشنلزم, گائیڈڈ پرو امریکنزم اور اینٹی سویلینز, یہ ایک محاذ کھڑا کرنا ہے, اور جوڈیشری کے ذریعے جوڈیشری کے ساتھ ہاتھ بٹا کر سویلین رول کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے, اور نیشنل سیکورٹی کے جو فوج کے جو ایجنڈے ہیں ان کو آگے کرنا ہے. کوشچن ہے, آپ نے کہا ابھی کہ انفیکٹ جو ہماری ساری فارن پالیسی ہے وہ آرمی کے اختیار میں ہے, آرمی سے گورن. میں کہہ رہا ہوں آپ کو فارن پالیسی آرمی کے ہاتھ میں ہے, اور آرمی یہ بھی چاہتی ہے کہ انٹرنل پالیسی بھی اب آرمی کے ہاتھ میں آ جائے, جو میجر ایشوز ہیں اکانومی کے, کامرس کے, ان چیزوں کے, سیکیورٹی کے. یعنی کہ جو میجر ایشو ہے وہ یہ بھی ہے کہ پھر ہماری جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ اتنی انکمپیٹنٹ ہے کہ وہ فارن پالیسی کو صحیح طرح سے ایڈریس ہی نہیں کر سکتی. وہ ظاہر ہے نا کہ دیکھیے کیری لیگر کے اوپر کیا ہوا نا, ڈسکریڈٹ ہو چکی نا. جوڈیشری اور میڈیا کو فوج نے ساتھ لے لیا ہے, میڈیا نے گورنمنٹ کو ڈسکریڈٹ کر دیا, اور گورنمنٹ نے خود ایسی چیز ہی نہیں کی جس سے اس کو کوئی کریڈٹ ملتا. گورنمنٹ نے بھی 2 سال میں کوئی ایسی چیز تو کوئی نہیں. وہ ٹپیکل وہی سچویشن ہو رہی ہے جو 90s میں تھی. فرق یہ ہے کہ اب جو فوج کی جو نئی لیڈرشپ ہے جنرل کیانی کی, اور جو اب یہ کیانی صاحب جو بنا رہے ہیں, جو نئے لوگ آئیں گے ان کے ساتھ, مشرف کے لوگ جا رہے ہیں, اب نئے لوگ آ رہے ہیں, وہ جو آئیں گے, یہ ایک ہوم سپن نیشنلزم اور نیو ورژن آف نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ, اس کو یہ آگے ساتھ لے کے آئیں گے. سویلینز کو سامنے رکھیں گے, ٹیکنوکریٹس کو سامنے رکھیں گے, ریئل ڈیموکریسی نہیں چلنے دیں گے, اور پیچھے سے بیٹھ کے یہ نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ جوائے اسٹک جو ہے فوج کے ہاتھ میں ہوگی. سیٹھی صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آج کے حالات پہ بھی بات ہوگی, آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس بارے سے بات ہوگی, آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. سیٹھی صاحب نے جو اب تک سچویشن بتائی ہے اس میں یہی کہ اسٹینسبلی سامنے تو یہی لگ رہا ہے کہ سویلین گورنمنٹ ہے وہی سب کچھ چلا رہی ہے, لیکن ایکچولی جو پار کنٹرول ہے جو وہ سب فوج کے ہاتھ میں, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.